بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 33 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ خان بہادر تصدق حسین نے ایک انگریز آفیسر سے سوال کیا۔ اسے زہر کس نے فراہم کیا تھا؟ کچھ پتہ نہیں سر، انگریز افسر نے جواب دیا۔ آپ چلے گئے تو آپ ہی کی ہدایت کے مطابق میں آدھے گھنٹے بعد اس سے پوچھ گچھ کے لیے آیا تھا۔ اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بتایا تھا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ لالی مر چکی تھی۔ لالی مر چکی تھی، میرے ذہن میں جیسے گرم گرم ریت کے بگولے اڑنے لگے۔ میں تنہا رہ گیا تھا۔ میرا سب سے حسین خواب بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس کی لاش کو چھیڑا گیا ہے؟ تصدق حسین نے پوچھا۔ جی نہیں۔ پھر تصدق حسین پلنگ پر جھکا اور اس نے لالی کی لاش کو سیدھا کیا۔ لالی کی گردن اس طرح مڑ گئی تھی کہ اس کا چہرہ روشن دان سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے گالوں پر خراشوں کے نشان تھے۔ ماتھے پر سیاہی مائل لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ اس کے بازوؤں پر جگہ جگہ سے خون رس رس کر جم چکا تھا۔ اس کی انگلیاں خون میں لتھڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں کی بانچھوں سے لعاب سا بہہ گیا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ تصدق حسین نے جھک کر ایک مٹھی کو کھولا۔ اس میں سے سفید رنگ کا زردی مائل چھوٹا سا مڑا ہوا لفافہ نکل کر فرش پر گر گیا۔ تصدق نے وہ لفافہ اٹھا لیا جسے میں خوب پہچانتا تھا۔ یہ وہی لفافہ تھا جو برما کے سفر میں میرے ساتھ تھا۔ اسی لفافے میں سالار نے مجھے زہر کی گولیاں دی تھیں، اور یہی لفافہ لالی نے مجھ سے اس وقت لے لیا تھا جب میں مہندر کے ساتھ کانپور روانہ ہو رہا تھا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ میں چیخنا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا، لالی کی لاش سے لپٹنا چاہتا تھا۔ بسمل شاید میری کیفیت کو بھانپ چکا تھا۔ وہ میرے شانے کو تھپ تھپا کر مجھے گویا تسلیاں دے رہا تھا۔ گورنر بٹلر تصدق حسین کی یہ کارروائی دیکھتا رہا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے فوراً ایک آدمی آپ کی طرف دوڑایا تھا جناب، اسی انگریز آفیسر نے کہا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ مر گئی۔ کچھ بتایا؟ تصدق حسین نے پوچھا۔ کچھ نہیں، انگریز آفیسر نے کہا۔ اس نے صرف یہ درخواست کی تھی کہ اس کی لاش خان بہادر شیرازی کے گھر بھیج دی جائے۔ وہ ان کے بیٹے کی دلہن ہے۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اس کے رشتہ داروں سے کہا جائے کہ اس کی ارتھی خان بہادر شیرازی کے گھر سے اٹھائیں، کیونکہ یہی مرتے وقت اس کی خواہش تھی۔ انگریز آفیسر کا لہجہ بھی کچھ متاسفانہ سا تھا۔ پھر یہ بس آفاق میرے دیوتا، آفاق میرے دیوتا کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی۔ بسمل شاید سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس نے میرے شانے کو زور سے دبایا۔ یہ واقعی ایک عظیم اور بہادر لڑکی تھی، گورنر بٹلر نے کہا۔ جس قوم میں ایسی لڑکیاں ہوں تصدق حسین، اسے زیادہ دنوں غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ تم جیسے وفادار کب تک ہمیں سہارا دیں گے؟ میں اسے سلام کرتا ہوں۔ اور واقعی بٹلر نے فوجی انداز میں لالی کی لاش کو سلامی دی۔ یہ منظر دیکھ کر کمرے میں موجود دوسرے انگریز افسروں نے بھی لالی کی لاش کو سلامی دی تھی۔ اگر ہاتھ نہیں اٹھے تھے تو انگریزی حکومت کے نمک خوار تصدق حسین کے۔ اس مجاہدہ کی آخری خواہش ضرور پوری کی جائے۔ اس کی لاش خان بہادر شیرازی کے گھر بھیج دی جائے، گورنر بٹلر نے حکم دیا۔ پھر لالی کی لاش کے احترام میں 2-3 قدم پیچھے ہٹا اور باہر جانے کے لیے مڑ گیا۔ اسی وقت ایک فائرنگ کی آواز گونجی تھی۔ یہ فائر میں نے کیا تھا، مگر اس سے ذرا پہلے ہی بسمل نے میرے شانے پر ہاتھ مار کر مجھے فائر کرنے کے ارادے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ میرا ہاتھ ہل گیا، نشانہ خطا ہو گیا اور تصدق حسین بچ گیا۔ اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ کیا حماقت کی تم نے؟ بھاگو بھاگو! میں شکستہ اور نڈھال منصور کے گھر پہنچا۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے دہک رہا تھا۔ کاش بسمل نے اس وقت میرا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو لالی کا قاتل اس وقت زندہ نہ ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد وہاں سے بچ کر نکل آنا بھی ایک معجزہ ہی تھا۔ میں پھر منصور کے گھر میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ اب میرے پاس تھا ہی کیا کرنے کو۔ اس شام ادھر خان بہادر شیرازی کے گھر پہنچے۔
ادھر لالی کی لاش پہنچی۔ میں نے منصور کی بیٹھک سے دیکھا تھا، ایک دلہن اس گھر میں اتری تھی جہاں ایک ساس اس کی منتظر تھی۔ اس کے ساتھ ہی منصور لالی کی ہلاکت کی خبر کے ساتھ اس کا آخری زبانی پیغام میرے نام لایا تھا۔ لالی سے متعلق اس کی معلومات کا ذریعہ بٹلر ہاؤس کا ایک ہندو باورچی تھا جو لالی کو کھانا وغیرہ پہنچاتا تھا۔ اس نے اپنی موت کے روز دوپہر کے وقت جب باورچی اس کے لیے کھانا لایا تھا تو اسے یہ پیغام دیا تھا کہ اب اذیتیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہیں، وہ مرنے کے بعد دوسری دنیا میں میرا انتظار کرے گی، اور میں کتنا ظالم ہوں کہ آج تک اسے انتظار کروا رہا ہوں۔ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور دل دوز خبر مجھے ملی۔ لالی کی لاش کا استقبال کرنے کے بعد میری ماں بھی اپنی بہو کے ساتھ دوسری دنیا کا سفر اختیار کر چکی تھی۔ انہیں اپنے بہو سے اتنی ہی زیادہ محبت تھی کہ وہ اس کی دائمی جدائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور میں اپنی دو عزیز ہستیوں سے تھوڑے فاصلے پر ہونے کے باوجود ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ہمارے گھر لوگوں کی آمد کا تانتا بن گیا۔ منصور خبر لایا کہ لالی کی ماں بھی ہمارے گھر پہنچ چکی ہے۔ معلوم نہیں مہندر کو بھی اس قیامت کا علم ہے یا نہیں جو اس کے گھر پر گزر گئی ہے۔ میں نے بڑے ہی دکھی دل سے سوچا۔ دن ڈھلا، سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی۔ ہمارے گھر سے بین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک ماتم تھا، ایک کوہرام تھا جو مچا ہوا تھا۔ میرا دل اپنے عزیزوں کی موت کا عزا خانہ بنا ہوا تھا۔ میں اپنا غم کسے سناتا؟ کون تھا جو میرا غم بانٹتا؟ رات گئے منصور خبر لایا کہ کاکوری ڈکیتی کیس کے سلسلے میں بسمل کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ لکھنؤ چھوڑنے والا تھا۔ اس طرح اس کیس میں ملوث 11 آدمی گرفتار ہو چکے تھے۔ بسمل نے اس کیس کے سرغنہ ہونے کا اعتراف کر کے ان لوگوں کو بچانا چاہا تھا جو اس کی پارٹی کے روح رواں تھے۔ اگلے دن ہمارے گھر سے امی کا جنازہ اور ان کی بہو کی ارتھی آگے پیچھے نکلے۔ ایک کا سفر قبرستان کی طرف تھا اور ایک کا شمشان گھاٹ کی طرف۔ وہ دونوں ہی مجھے عزیز رکھتی تھیں، وہ دونوں ہی مجھے عزیز تھیں، اور میں بس ان کا ماتم کرنے کے لیے زندہ تھا۔ وقت چپ چاپ آنسوؤں کی طرح ٹپ ٹپ روتا گزرتا رہا۔ اب نہ وہ دلدار تھا، نہ وہ یاری طرح دار جو میرے دل میں غنچے چٹکاتا تھا۔ اب محبت کی وہ آغوش بھی نہ تھی جس کی گرمی میں نے پرورش پائی تھی۔ تیسرے دن جب رات بہت گزر گئی اور اس کی سیاہی بہت بڑھ گئی تو میں منصور کے گھر سے نکلا۔ منصور بھی میرے ساتھ تھا۔ میں لالی کی چتا سے پھول چننے جا رہا تھا۔ شمشان گھاٹ پہنچ کر منصور نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں لالی کی لاش پھونکی گئی تھی۔ لالی، میری لالی، اب راکھ کا ڈھیر تھی۔ منصور میرے دوست، میں نے کہا تم جاؤ، میں اپنی لالی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اور اس کی باتیں کوئی اور سنے۔ جانتے ہو لالی لاش کی صورت میں دلہن بن کر ہمارے گھر آئی تھی۔ آج ہماری سہاگ رات ہے، جاؤ۔ مگر منصور نے کچھ کہنا چاہا۔ یقین رکھو میں صبح تک آ جاؤں گا۔ میں جا بھی کہاں سکتا ہوں۔ منصور چلا گیا، اور پھر واقعی میں نے اپنی لالی سے ڈھیروں باتیں کی۔ اس نے بھی مجھ سے باتیں کی تھیں، مگر اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ کون میرے ان الفاظ پر یقین کر سکتا ہے؟ مگر میں بتاؤں، لالی سے میں نے دل کی زبان میں گفتگو کی تھی، اور میں نے اسی دل کی قوت سماعت سے لالی کے جواب سنے تھے۔ میں راکھ سے پھول چنتا رہا، لالی سے باتیں کرتا رہا، اور پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی۔ پھر میں نے اپنے شانوں پر ایک مانوس دباؤ محسوس کیا، محبت کا دباؤ، پیار کا دباؤ، ایسا دباؤ جو غم میں شرکت کا احساس دلاتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ میرا دوست تھا، لالی کا بھائی مہندر۔ اس نے مجھے سینے سے چمٹا لیا۔ مہندر کو قریب پا کر میرا غم پھر تازہ ہو گیا۔ مہندر، مہندر، میں نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ آفاق میرے دوست، میری جان۔ اس کا گلا بھی رند گیا، آواز بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ ہم دونوں کا غم مشترک تھا۔ لالی اس کی بہن ہی نہیں تھی، اس کی رازداں بھی تھی، دوست بھی، آزادی کی پرپیچ اور پرخطر راہوں پر اس کی ہم سفر بھی تھی۔ لالی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ مہندر، ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہ تھے میں جن میں اپنے غم کا اظہار کر سکتا۔ لالی مر چکی تھی، وہ جانتا تھا، اس لیے وہاں موجود تھا۔ مجھے تسلی دینے کے انداز میں وہ میری کمر تھپکتا رہا۔ وہ لالی کا بھائی تھا، غم اس کا شدید تھا یا میرا، کون جانے۔ میں تو بس یہ جانتا تھا کہ وہ بے حد زخمی سا ہو گیا ہے۔
اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ ایک چیخ تھی، سسکی تھی، ایک آنسو تھا۔ میں تمہارے غم کو سمجھتا ہوں آفاق، میں شرمندہ ہوں مہندر، مجھے معاف کر دو۔ میں بلکتا رہا اور پوری شدت سے اسے چمٹا لیا۔ مہندر، مجھے معاف کر دو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ مہندر نے کہا، ہم سب مجبور تھے، سب بے بس تھے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر مہندر، وہ میرے گھر سے گرفتار ہوئی تھی۔ میں نے تڑپ کر کہا، میں شرمندہ ہوں کہ اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ تم ایک جیتی جاگتی مورت میرے گھر چھوڑ گئے تھے۔ بتاؤ مہندر، اب میں تمہیں کیا لوٹاؤں؟ وہ میری پیٹھ تھپکاتا رہا، اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی۔ صبر سے کام لو آفاق، اس کے لہجے میں رکت تھی۔ میں نے تمہاری محبت اور اپنی بہن کے قاتل سے بھرپور انتقام لے لیا ہے۔ بدری ناتھ اور اس کی بیٹیاں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے ان سب قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا درد تھا، گویا وہ میری اور لالی کی محبت سے بھی آگاہ تھا۔ غم کی اس شدت کے باوجود دل ہی دل میں اور بھی شرمندہ ہو کر رہ گیا، مگر میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ہم دونوں وہاں خاموش کھڑے گومتی کی لہروں کو کناروں سے سر پٹکتے، سسکیاں لیتے سنتے رہے۔ آس پاس پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں ہوا دھیرے دھیرے غم سے بوجھل بہہ رہی تھی۔ آسمان بھی چپکے چپکے رو رہا تھا۔ پورا ماحول سوگوار اور غمگین تھا، ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تاریکی کا ایک حصہ متحرک ہو گیا۔ یہ دھبا حرکت کرتا ہوا قریب آ گیا۔ ایک سیاہ ہیولا ہم سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ پھر اس دھبے سے آواز ابھری، آفاق، مہندر۔ یہ آواز سالار اعظم کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہیولا اور آگے بڑھ آیا۔ ہندوستان ایک عظیم اور بہادر بیٹی سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ صرف ہمارا تمہارا غم نہیں، پورے ہندوستان کا غم ہے۔ ہم دونوں اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے۔ ہمارے پاس کہنے کے لیے تھا ہی کیا؟ مگر میں نے سالار کے ان الفاظ کو حقیقت کے بہت قریب جانا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں ہندوستان تھا۔ ہاں، میں ہندوستان تھا۔ میں اور میرے ساتھی اپنے اپنے وجود میں مکمل ہندوستان تھے۔ سالار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، یہ سارے ہندوستان کا غم تھا۔ میں تمہارے غم کو خوب سمجھتا ہوں، سالار نے کہا۔ تم سب میرے بچے ہو۔ میں تمہارے ہر ساتھی کی موت پر خون کے آنسو رویا ہوں۔ میرا یہ دل ایک قبرستان ہے جہاں نامعلوم تمہارے کتنے ساتھیوں کی لاشیں دفن ہیں، مگر میرے ہر غم نے، ہر تازہ گھاؤ نے میرے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کو اور بھڑکا دیا ہے۔ یہ غم مجھے بے عمل نہیں بنا سکے۔ ہم اگر اپنے ایک ایک ساتھی کی موت پر اسی طرح ماتم کنا رہے تو پھر ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ ہمارے ہر ساتھی کی موت ہمارے عزائم اور ہمارے مقاصد کی لگن کے لیے مہمیز ہونی چاہیے۔ میرے بیٹو، تمہیں کیا معلوم لالی میرے لیے کیا تھی؟ وہ مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر عزیز تھی، وہ مجھے میرے بیٹے سے بڑھ کر عزیز تھی۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ خواب دیکھے تھے، کچھ فیصلے کیے تھے، مگر وہ خواب شکست ہو گئے۔ وہ فیصلے شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے، وہ سب چکنا چور ہو گئے۔ آفاق، تم ایک باپ کا غم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ میری بیٹی تھی، سگی بیٹی سے بڑھ کر تھی وہ میرے لیے۔ سالار کا لہجہ غم سے چور تھا۔ وہ اتنی فرما بردار تھی کہ میرے کہنے پر تمہاری والدہ کی تیمارداری کے لیے لکھنؤ سے آ گئی۔ میں مہندر اور وشواناتھ سے شرمندہ ہوں۔ نہ میں اسے یہاں بھیجتا، نہ شاید اس کی گرفتاری عمل میں آتی۔ یہ ہونا ہی تھا جناب، مہندر نے کہا۔ پتا جی یہاں نہیں تھے تو کیا وہ بچ گئے؟ سالار نے مہندر کے اس تبصرے پر کچھ نہیں کہا۔ سالار ایک چٹان تھا جس میں ایک بے حد نرم دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے اعصاب آہنی تھے، لیکن وہ دل میں گداز رکھتا تھا۔ وہ ایک حریت پسند تنظیم کا سربراہ تھا۔ وہ سرفروشوں کی فوج کا بے جگر سردار تھا، اسی لیے کبھی وہ جذبات اور احساسات کی رو کو اپنے مقصد پر غالب نہیں آنے دیتا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، آفاق، میرا خیال ہے کہ تم اپنی والدہ کی قبر پر بھی جاؤ گے۔ مہندر بھی شاید تمہارے ساتھ جانا پسند کرے گا، حالانکہ وہ ابھی وہیں سے آ رہا ہے۔ جی ہاں، میں نے کہا، میں ادھر ہی جاؤں گا۔ میری آواز پھر بھر آ گئی۔ ان کا جنازہ اور لالی کی ارتھی میرے سامنے ہی اٹھی تھی، اور میں چند قدم کے فاصلے پر منصور کے گھر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ لیکن ہاں، یہی ہماری قسمت ہے، سالار نے کہا۔ ہندوستان بھی آزادی سے اتنا ہی دور ہے جتنے دور تم اپنے گھر سے تھے۔ یہ فاصلہ بہت کم ہے، لیکن قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، مزاحمتیں ہیں، قانون کی دیواریں حائل ہیں، اور اس وجہ سے یہ مختصر سا فاصلہ بے حد طویل ہو گیا ہے۔
ہمیں ہر قدم پر ان رکاوٹوں کو اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر سے پھلانگتے ہوئے بڑھتے رہنا ہے۔ فوجیں جب پیش قدمی کرتی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے والا مجاہد شہید ہو جانے والے ساتھی کے سرہانے نہیں بیٹھتا بلکہ زیادہ شدت سے یلغار کرتا ہے۔ ہم خاموش ہو گئے۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے میرا تمام وجود دہکتا ہوا انگارہ بن گیا ہے۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہندوستان کے دشمنوں، لالی کے قاتلوں، انگریزوں اور ان کے پٹھوں پر قہر بن کر نازل ہوں گا۔ یہ سب کچھ سالار کے ان چند جملوں کا اثر تھا جو اس نے کہے تھے۔ واقعی وہ ایسا ہی شخص تھا جو جذبوں کو حوصلہ اور حوصلوں کو توانائی بخشتا تھا۔ اس کی موجودگی میں ہر مشکل ہیچ ہو جاتی تھی، ہر غم ہلکا ہو جاتا تھا۔ قبرستان سے تم سیدھے ہرکرن ناتھ مصرا کے گھر جاؤ گے مہندر، سالار اعظم نے کہا۔ تم اس کے گھر سے واقف ہو، اس کے مہمان خانے کا دروازہ تمہیں کھلا ملے گا۔ وہاں سشما تمہاری منتظر ہے، وہ میرے ساتھ یہاں پہنچی ہے۔ مگر اچھا میں چلا، سالار نے مہندر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آفاق، تم تو منصور کے گھر ہی پہنچو گے؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ ویسے جو آپ کا حکم ہو۔ نہیں، تم وہیں جانا، خان بہادر صاحب نے تمہاری چھوٹی بہن کو وہیں بھیج دیا ہے۔ شاید انہیں یہ سنگن لگ گئی ہے کہ تم اسی کے گھر میں مقیم ہو۔ تمہاری چھوٹی بہن تمہیں بہت یاد کرتی ہے، اپنی امی اور لالی کو تو یاد کرتی ہی ہے، لیکن ان سے زیادہ تمہیں، اپنے ابا سے بہت ڈرتی ہے۔ ذہین ہے نا؟ اس کے ذہن میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اپنے والد ہی کی وجہ سے تم اپنے گھر سے بھاگتے رہتے ہو۔ سالار نے دکھ سے کہا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے آفاق، مگر جناب کہیں یہ کوئی جال نہ ہو۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ مجھے گرفتار کروا دیں گے۔ شاید انہوں نے زینب کو وہاں بھیج کر مجھے شکار کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ میں کہتا ہی چلا گیا۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، سالار اعظم نے کہا۔ تم بے فکر ہو کر وہاں جاؤ، کوئی خطرہ ہوا تو تمہارے ساتھی تمہیں خبردار کرنے اور تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے آس پاس ہی ہوں گے۔ میں شاید تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر ننھی زینب کی حالت بہت خراب ہے، وہ سوتے میں بھی تمہیں ہی پکارتی رہتی ہے۔ سالار خاموش ہو گیا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ ہاں مہندر، تمہارے نام لالی کا ایک خط ہے۔ لالی نے یہ خط اس دن لکھا تھا جب تم یہاں سے تربیت کے لیے کانپور گئے تھے۔ یہ خط اس نے ایک لفافے میں میرے نام بمبئی بھیجا تھا، جہاں سے یہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں یہ خط تمہیں بھجوا دوں۔ ظاہر ہے اسے یہ تو علم تھا ہی نہیں کہ تم ہو کہاں۔ میں نے اسے اپنے بمبئی کے ایک دوست کا پتہ دے دیا تھا، جہاں سے یہ مجھ تک پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر سالار نے ایک لفافہ مہندر کی طرف بڑھا دیا، پھر سالار اسی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ میرے دل کا بوجھ ذرا سا ہٹ گیا تھا، لیکن میں ننھی زیب کے لیے پریشان تھا۔ وہ بیچاری اپنے پیارے بھائی کے انتظار میں تھی، اس کی امی چھن گئی تھی اور لالی جو خواب کی طرح ہمارے گھر میں آئی تھی وہ بھی۔ آؤ چلیں، مہندر نے کہا، پہلے قبرستان چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم سیدھے ہرکرن ناتھ مصرا کے ہاں چلے جاؤ، میں نے کہا۔ سشما تمہاری منتظر ہوگی۔ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، مہندر نے کہا۔ انتظار تو ہمارا سب سے بڑا انعام ہے۔ انتظار کی طوالت یا زحمت ہمارے لیے بے معنی ہے۔ وہ کچھ دیر اور انتظار کرے گی، اس کے بعد بھی تو اسے انتظار ہی کرنا ہے۔ قبرستان کا راستہ خاموشی سے طے ہو گیا، پھر ہم جدا جدا راستوں پر چل کھڑے ہوئے۔ منصور کے گھر کا دروازہ میرے ہی انتظار میں کھلا ہوا تھا، وہاں سب منتظر تھے۔ آہٹ پاتے ہی منصور دروازے پر آیا تھا تو میں دہلیز پار کر چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھک میں آ گیا، جہاں منصور کی والدہ اور بہن بھی شاید میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھیں۔ شاید وہ سب یہ چاہتے تھے کہ میں آؤں تو ننھی زیب کو میری نگرانی میں دے کر ہٹ جائیں۔ ننھی زیب پلنگ پر پڑی سو رہی تھی، خواب میں بھی اس کی سسکیاں جاری تھیں، سسکیوں سے اس کا تمام جسم مرتعش تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بس میرا ہی نام تھا، بھیا کہاں ہو، بھیا کہاں ہو، بھیا آ جاؤ، بھیا امی، لالی بھابھی کہاں ہیں؟ میں نے بڑھ کر اس کی معصوم پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ میری ننھی سی بہن، اس چھوٹی سی عمر میں وہ کیسے صدمے سے دوچار ہوئی تھی۔ پیشانی پر ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ہی ننھی زیب جاگ اٹھی تھی۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ بھیا، اس نے زور سے چیخ کر کہا اور میری گود میں آ گئی، اور پھر جو اس نے رونا شروع کیا ہے تو بیٹھک میں موجود ہر شخص کو رلا دیا، اور میں تو مسلسل رو رہا تھا۔
اس کے ساتھ ہی اس کی گڑیا رکھی تھی جسے اس نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ یہ گڑیا لالی اس کے لیے لائی تھی۔ پھر منصور اور اس کے گھر والے اٹھ گئے۔ میں ننھی زیب کے ساتھ پلنگ پر لیٹا رہا۔ وہ بس امی اور لالی کی باتیں کر رہی تھی۔ لالی نے مختصر سے قیام کی مدت میں اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے معصوم ذہن سے اس کی باتیں سوچ رہی تھی اور مسلسل اسی کا تذکرہ کر رہی تھی۔ ارتھی تو جلا دیتے ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو لالی بھابھی بھی راکھ بن گئی ہوں گی، ویسے ہی جیسے لکڑی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اس کے سوالوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہاں، میرے حلق میں تھوک کا گولا سا اٹک گیا۔ وہ راکھ بن گئی تھی۔ اس راکھ سے میں نے چتا کے پھول چنے تھے۔ یہ پھول میرے پاس تھے، یہ پھول آج بھی میرے پاس ہیں۔ اور امی بھیا وہ تو نہیں جلی ہوں گی؟ نہیں۔ تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ بھی مٹی بن جائیں گی، خاک ہو جائیں گی۔ میں نے بڑبڑا کر کہا، زمین کا دوزخ کبھی نہیں بھرتا۔ ارے ہاں بھیا، ننھی زیب نے کہا، پتہ ہے لالی بھابھی نے آپ کے لیے ایک چیز دی تھی۔ کیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ کہاں ہے؟ ایک خط اس میں رکھا تھا لالی بھابھی نے۔ ننھی زیب نے گڑیا مجھے دکھائی۔ میں نے زیب سے پلاسٹک کی وہ سوتی جاگتی گڑیا لے لی۔ پلاسٹک کی اس گڑیا کی آنکھیں ایسی تھیں کہ جب اسے لٹا دیا جاتا تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، اور جب اسے کھڑا کر لیا جاتا تو اس کی آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ اس کے ہاتھ پیر الگ ہو جاتے تھے۔ میں اس گڑیا کو دیکھ رہا تھا تو ننھی زیب نے گڑیا میرے ہاتھ سے جھپٹ لی، وہ جیسے مجھ پر کوئی انکشاف کرنے والی تھی۔ پھر اس نے زور لگا کر گڑیا کی ایک ٹانگ الگ کر دی۔ کھانچے کے سوراخ میں جو گڑیا کے پیٹ میں کھلتا تھا اس نے جھانک کر دیکھا۔ یہ رہا خط۔ خط کیا تھا؟ صرف ایک جملہ تھا۔ وہ الفاظ جو زبان سے تمہارے سامنے ادا نہیں ہوتے، آج لکھ رہی ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ جو ہمیشہ مجھے دیوتا کہتی تھی، اس نے پہلی مرتبہ مجھے تم سے مخاطب کیا تھا۔ وہ جذبہ جو ہمارے دلوں میں پروان چڑھا تھا اور جس کی حقیقت ہم دونوں پر واضح تھی، پہلی مرتبہ شرمندہ الفاظ ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا لکھا ہے بھیا؟ بھابھی نے خط میں؟ میں اسے کیا بتاتا؟ لالی نے کیا لکھا تھا؟ یہ پیغام تو صرف میرے لیے تھا۔ کیا کہا تھا لالی نے تم سے یہ خط رکھتے ہوئے؟ کہا تھا بھیا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں کہ اس میں کیا ہے، اور کہا تھا تمہارے بھیا تو نہ جانے کب آئیں اور میں نہ جانے کب چلی جاؤں۔ ان سے ایک ضروری بات تھی، وہ لکھ کر میں نے اس میں ڈال دی ہے۔ تم صرف اپنے بھیا شیرازی کو بتانا اور کسی کو بھی نہیں۔ تم نے بتایا تو نہیں کسی کو؟ نہیں بھیا، زیب نے کہا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا۔ اگلے دن پولیس کی بھاری جمعیت نے ہمارے گھر چھاپا مارا تھا۔ میں نے پولیس کو اپنے گھر کا محاصرہ کرتے دیکھا تھا۔ میں ننھی زیب کے ساتھ بیٹھک میں کھڑکی کو ذرا سا کھولے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ننھی زیب پولیس کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور سہم کر مجھ سے چمٹی ہوئی تھی۔ پھر منصور گھبرایا ہوا آیا تھا۔ اس نے بتایا، پولیس نے خانہ تلاشی کے لیے چھاپا مارا ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ کاکوری ڈکیتی کیس کے لیے اسلحے کا ذخیرہ تمہارے گھر کیا گیا ہوگا، کیونکہ لالی وہیں مقیم تھی۔ تمہارے والد بہت چراغ پا ہو رہے ہیں۔ تمام خان بہادری جلال ان کے چہرے اور زبان میں سمٹ آیا ہے۔ پولیس انسپکٹر ان کے روب اور دبدبے میں آ گیا ہے۔ خان بہادر اور انسپکٹر دونوں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ خان بہادر تصدق حسین کی آمد کے بعد ہی خانہ تلاشی لی جائے گی۔ میں نے خطرے کو بہت قریب محسوس کیا۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ پولیس کی یہ کارروائی صرف مجھے گرفتار کرنے کی غرض سے ہے۔ مجھے اپنے والد خان بہادر شیرازی سے یہی توقع تھی۔ میں نے اسی وقت مکان کے پچھلے دروازے سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ننھی زیب کو اس خطرے کے متعلق سمجھایا جو محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھیا اب کب آؤ گے؟ اس نے بلکتے ہوئے کہا تھا۔ بہت جلد آؤں گا زیب۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوما۔ وہ جو ماں کی آغوش سے محروم تھی، ایک مرتبہ پھر خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی اور سسکیوں سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ بہادر بھائی کی بہادر بہن اس طرح نہیں روتے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور دروازے سے باہر آ گیا۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس سے 22 برس کے لیے بچھڑ رہا ہوں۔ گلی سے نکل کر میں سڑک پر آ گیا۔ اس وقت بھی میرا حلیہ سرحدی پٹھان جیسا تھا۔ بڑے گھیر کی شلوار، لمبا کرتا، سر پر پگڑی اور گردن پر چادر۔ میں اس گلی کے سامنے سے گزرا جس کے آخری سرے پر ہماری حویلی تھی۔ پولیس کی جمعیت گلی کے نکڑ پر اور ہماری حویلی کے سامنے تھی۔
لوگوں کا جمع غفیر سڑک پر جمع تھا۔ سپاہیوں نے اس طرف سے سڑک کھلی رکھی تھی جدھر سے خان بہادر تصدق حسین کی سواری آنے والی تھی۔ ہاں، خان بہادر تصدق حسین آنے والا تھا۔ وہ شخص آنے والا تھا جو لالی کا قاتل تھا، انگریز حکومت کا وفادار تھا۔ پھر میرا ذہن جیسے جلتا ہوا الاؤ بن گیا۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ میرا روم روم اس وقت انتقام انتقام کی صدا لگا رہا تھا۔ حالات میرے لیے سازگار تھے۔ فرار کی ایک راہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد سڑک کی مخالف سمت سے 3 گھوڑ سوار اس سمت بڑھتے نظر آئے۔ درمیان کے گھوڑے پر خان بہادر تصدق حسین تھا۔ اس نے برجیس پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہنٹر نما چھڑی تھی۔ اس کے دونوں پہلوؤں کے ساتھ 2 سپاہی چل رہے تھے۔ میں پیچھے ہٹا۔ چادر کے نیچے بغل میں چھپا ہوا پستول میرے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ گھوڑے قریب آئے، میں نے پے در پے 3 فائر کیے۔ ایک بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے خان بہادر تصدق حسین کو گھوڑے سے زمین پر گرتے دیکھا تھا۔ پھر اسی افراتفری میں وہاں سے بھاگا۔ اسی وقت کئی افراد آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے بے تحاشا بھاگا اور شکیل کے گھر کے کھلے ہوئے دروازے میں گھس گیا۔ دروازے میں کھڑی ہوئی عورتیں چیخ کر ادھر ادھر ہٹ گئیں۔ میں اس گھر سے خوب واقف تھا۔ میں ڈیوڑی سے گزرتا ہوا صحن میں آیا۔ عورتیں شور مچا رہی تھیں۔ وہاں سے میں سیدھا سیدری میں پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ کدھر سے اس مکان سے نکل سکتا ہوں۔ سیدری میں باہر جانے کا ایک دروازہ تھا۔ میں اس سے نکلا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ دوسری طرف گلی سے نکلتے ہی مجھے ایک خالی تانگا مل گیا۔ تانگے والا شاید کسی دکان سے بیٹری سگریٹ وغیرہ لینے گیا ہوا تھا۔ میں نے تانگے میں بیٹھ کر گھوڑے کو ہوا کر دیا۔ اب میری منزل امین آباد پارک تھا۔ میں جلد ہی وہاں پہنچ گیا۔ پھر ایک تنہا گوشہ دیکھ کر میں نے اپنا بھیس بدلا۔ لمبے کرتے اور چوڑے گھیرے والی شلوار کے نیچے میں عرصے سے پتلون اور قمیض پہنے رکھتا تھا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں لباس تبدیل کر لیا تھا۔ کرتے اور شلوار کو تہہ کر کے میں نے چادر میں رکھ لیا۔ میں نے انہی میں اپنا پستول بھی چھپا دیا تھا۔ میں خاصی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ مجھے اس وقت ایک ایسی چھت کی ضرورت تھی جس کے نیچے پناہ لے سکوں۔ اس وقت میں کسی دوست کے گھر بھی نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح لکھنؤ میں میری موجودگی کی خبر پھیل سکتی تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ میں اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ ذرا سی اداکاری سے کام لے کر میں ریلوے ہسپتال کے اسپیشل وارڈ کے ایک کمرے میں مریض کی حیثیت سے داخل ہو چکا تھا۔ میں نے پیٹ میں شدید درد کی شکایت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو یہی بتایا تھا کہ میں پٹنہ سے علی گڑھ جا رہا تھا کہ راستے میں قے اور اسہال شروع ہو گیا اور مجھے لکھنؤ میں اترنا پڑا۔ میں نے یہی درخواست کی تھی کہ مجھے 3-4 دن کے لیے ہسپتال میں داخل کر لیا جائے تاکہ میں ٹھیک ہو کر علی گڑھ جا سکوں۔ کمرہ مخصوص کروانے کے لیے اور دیگر اخراجات میں نے پیشگی ہی ادا کر دیے۔ اپنی بیماری کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے مجھے دن میں کڑوی کڑوی دوائیں بھی پینا پڑیں اور پڑیاں بھی پھانکنا پڑیں۔ رات 8 بجے ایک ڈاکٹر نرس کے ہمراہ میرا حال دریافت کرنے آیا۔ اس وقت میں نے ایسی اداکاری کی کہ گویا میری حالت صبح کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھی۔ ڈاکٹر چلا گیا تو میں نے لائٹ آف کی اور وہاں سے نکلنے کے موقع کی طاق میں لگ گیا۔ یہ موقع مجھے رات 12 بجے کے بعد ملا تھا۔ 1 بجے تک میں ہرکرن ناتھ مصرا کے مہمان خانے میں مہندر اور سشما کے سامنے بیٹھا تھا۔ مہندر مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ مجھے نہیں میرے بھوت کو دیکھ رہا ہو۔ تم کہاں تھے؟ اس نے میرے بیٹھتے ہی مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے اسے تمام حالات بتا دیے تو اس نے گہرا سانس لیا۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ تو تمہیں اطلاع مل چکی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، منصور آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ تم خان بہادر تصدق حسین پر قاتلانہ حملے کے بعد کسی شکیل کے گھر کے راستے فرار ہو چکے ہو۔ وہ بیچارہ تمہاری تلاش میں ہی ادھر آیا تھا اور بہت مایوس اور پریشان یہاں سے گیا تھا۔ اس وقت میں پریشان تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ میں نے دن کو ادھر آنا مناسب نہیں سمجھا۔ بس یہی ترکیب سمجھ میں آئی کہ کسی ہسپتال میں بیمار بن کر داخل ہو جاؤں۔ خان بہادر تصدق حسین کا کیا بنا؟ بڑا سخت جان ہے کمبخت، مہندر نے کہا۔ بس اس کا بازو زخمی ہوا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا مہندر، میں نے کہا۔ میں زندگی کی آخری سرحد تک اس کا تعاقب کروں گا۔ میرے اس جملے کے بعد کمرے پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس جملے کا تعلق لالی کی موت سے ہی تھا۔ سشما غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا،
تمہیں لالی سے بہت محبت تھی؟ میں چونک گیا، پھر خجالت سے مہندر کی طرف دیکھا۔ میری حالت اس وقت چوروں کی سی تھی۔ یہ بڑا نازک اور جذباتی لمحہ تھا۔ مہندر بہرحال لالی کا بھائی تھا اور سشما نے بلا جھجک اس کے سامنے یہ سوال کر دیا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ہاں سشما، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، مہندر نے کہا۔